الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین نبینا و حبیبنا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین اما بعد۔ محترم سامعین کرام، ہمیں اپنے دلوں کو زندہ رکھنا ہے اور ہمیں اپنے دلوں کو مردہ ہونے سے بچانا ہے۔ جب ہمارے دلوں میں ایمان کی تر و تازگی رہے گی تو یقیناً ہم اللہ کے قریب ہوں گے، اللہ کی جنت کے قریب ہوں گے اور اللہ کی جہنم سے دور ہوں گے۔ لیکن جب ہمارے دل مردہ ہو جائیں گے تو ہمارا ایمان ختم ہو جائے گا۔ جب ایمان ختم ہو جائے گا تو ہم بے ایمان ہو جائیں گے، اور اگر اللہ نہ کرے اس حالت کے اندر موت آ گئی تو انسان کا انجام بہت خطرناک ہے۔ جب انسان کا دل مردہ ہو جاتا ہے تو پھر اس کے نقصانات کیا ہوتے ہیں؟ چند ایک چیزیں ہیں جو میں آپ کے سامنے بالاختصار بیان کرتا ہوں، اور اللہ سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ مجھے اور آپ کو ان چیزوں کے بارے میں سوچنے کی، ان علامات کے بارے میں سوچنے کی، اور پھر ان کو سامنے رکھ کے اپنے دلوں کی اصلاح کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ جب انسان کا دل مردہ ہو جاتا ہے تو انسان اللہ کے ذکر سے غافل ہو جاتا ہے، اللہ کو بھلا دیتا ہے۔ کون خالق، کون مالک، کون رازق، صرف زبان کی حد تک باتیں رہ جاتی ہیں، لیکن جو اس اللہ کے مطالبات ہیں، جو اس اللہ کے احکام ہیں، انسان نہ ان کو کرتا ہے، نہ ان کو مانتا ہے، نہ اس کے اوپر اپنے آپ کو، اپنی اولاد کو، اپنے اہل و عیال کو چلاتا ہے۔ تو سب سے پہلا نقصان کہ انسان اللہ کے ذکر سے غافل ہو جاتا ہے۔ دوسرے نمبر پہ انسان گناہوں کے اندر جری ہو جاتا ہے، بہادر ہو جاتا ہے، اسے نیکی اور بدی کی تمیز ہی نہیں رہتی، بلکہ نعوذ باللہ وہ گناہ کو نیکی سمجھ کے کرتا ہے۔ پہلے چھوٹے گناہ کرتا ہے، پھر اس کے بعد بڑے کرتا ہے، پھر اس سے بڑے، پھر اس سے بڑے، یعنی وہ گناہوں کی دلدل میں جانے کو، گناہوں کے گھوڑے کے اوپر سوار ہونے کو معیوب سمجھتا ہی نہیں ہے، بلکہ اس کے اندر وہ جو ہے فخر سمجھتا ہے، اس کے اندر جو ہے نا وہ اپنا بڑا پن سمجھتا ہے۔ تیسرے نمبر پہ انسان کے اوپر نصیحت کا اثر ختم ہو جاتا ہے۔ بڑے سے بڑا ولی، بڑے سے بڑا امام، بڑے سے بڑا خطیب، بڑے سے بڑا مصلح، بڑے سے بڑا اس کے گھرانے کا بڑا، اس کو کوئی نصیحت کرے تو اس کو قبول ہی نہیں کرتا۔ کہتا ہے جی بزرگو، آپ اپنی باتیں اپنے پاس رکھو، آپ کو حالات معاملات کا کچھ اندازہ نہیں، یہ جنت اور جہنم اور نیکی اور بدی، اس کے تذکرے اپنے پاس رکھو۔ تو مطلب کیا ہے؟ مطلب یہ ہے کہ اس کا دل مردہ ہو چکا ہے، جو نصیحت کو قبول ہی نہیں کر رہا۔ چوتھے نمبر پہ ایسا انسان حق سے اعراض کرتا ہے۔ دلائل کے ساتھ آپ اس کے سامنے حق رکھیں، دلائل کے ساتھ آپ اس کے سامنے سچی بات رکھیں، وہ نہیں مانے گا۔ دل مانتا ہے، دل کرتا ہے کہ مانوں، لیکن گناہوں کے وجہ سے دل مردہ ہو گیا، اور پھر مردہ دل کی علامت کہ وہ حق کا انکاری ہو جاتا ہے۔